میں آ جائیں. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم الہمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعلني من المتقين واجعلني من المحسنين واجعلني من عبادك الصالحين واجعلني من المقربين واجعلني من ورثة جنة النعيم آمين ثم آمين. ان کو قرآن پاک پکڑا دیں. سورہ آل عمران آیت نمبر 63 تک ہم نے کر لیا تھا. آج آیت نمبر 64 سے کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. صدق اللہ العظیم. قل اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دیجئے یا اہل الکتاب اے اہل کتاب تعالوا الی کلمۃ آؤ طرف اس بات کے سواء جو برابر ہے بیننا و بینکم درمیان ہمارے اور درمیان تمہارے. یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل کتاب کو کہیے کہ اے اہل کتاب اس بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے برابر ہے. کون سی بات کی طرف لایا جا رہا ہے اہل کتاب کو؟ اللہ نعبد الا اللہ کہ ہم بندگی نہ کریں عبادت نہ کریں مگر صرف اللہ کی. ولا نشرک بہ شیئا اور ہم شرک نہ کریں اس ساتھ اس کے کسی کو بھی یعنی کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اللہ کے ساتھ. ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ اور نہ کوئی بنا لے بعض کو ہمارے اوپر بعض کے رب اللہ کے علاوہ یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا رب نہ بنائیں. اہل کتاب کو دعوت دی جا رہی ہے اور دعوت دینے کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے. پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا کہ اللہ کے نبی کے پاس نجران سے عیسائیوں کا وفد آیا تھا اور انہوں نے آ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کچھ باتیں پوچھی تھی. تو ان کی باتوں کے ساتھ ان کی پوچھنے کے ساتھ ان کے کوشچننگ کے ساتھ یہود بھی آ گئے تھے. یہود کے علماء بھی آ گئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پھر طریقہ سکھایا گیا تھا اور وہ بہت ساری باتیں جو پچھلے کلاس میں ہم نے پڑھی تھی کہ ان کو حضرت مریم کی پاک دامنی کا ثبوت دیا گیا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا اور یہ بتا دیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن اللہ نہیں تھے بلکہ وہ اللہ کے نبی تھے اور انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ میرا رب بھی اور تمہارا رب بھی اللہ ہے, اسی کی بندگی میں آ جاؤ, اسی کی اطاعت قبول کر لو. حضرت عیسیٰ نے یہ نہیں کہا تھا کہ مجھے اپنا رب بنا لو. جب یہ ساری باتیں کھول کر آگے بیان کر دی گئیں تو پھر بھی ہر چیز سننے سمجھنے جان لینے کے بعد انہوں نے مان کر نہیں دیا تھا, وہ ڈھیٹ ہو گئے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مباہلے کا طریقہ سکھایا تھا. ہم نے دیکھا تھا مباہلہ کیا ہوتا ہے کہ جب دو فریقین دو گروپ آف پیپل ایک ہی بات پر ضد ہوں اور دونوں کی باتیں اپوزٹ ہوں اور دونوں کہہ رہے ہوں میں ٹھیک ہوں. ایک معاملے کے اوپر دو اپوزٹ رائے رکھنے والے اپنے آپ کو سچا ثابت کر رہے ہوں تو ظاہر ہے ایک ہی سچا ہو سکتا ہے نا اور دوسرا جھوٹا ہو سکتا ہے. تو اللہ کے نبی کو طریقہ یہ سکھایا گیا اپنے گھر والوں کو لے آؤ, اپنے اہل و عیال کو لے آؤ اور خود بھی آ جاؤ اور آ کے قسم کھاؤ کہ جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت ہے. تو وہ جھوٹ کی کلئی تو ان کے آگے کھل گئی تھی. تو لہٰذا ان کے سب نجران والوں کو سب کو حقیقت سمجھ میں آ گئی تھی. اب اللہ کی لعنت سے ڈرتے ہوئے وہ مباہلے کے لیے نہیں آئے, وہ نہیں آئے تھے. ہر دھرمی انہوں نے دکھائے, وہ چلے گئے. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کیا کہا کہ اب اہل کتاب سے جب بھی تمہیں دعوت دینی ہو, جب بھی تمہیں مناظرہ کرنا ہو, جب بھی ان کو دین کے لیے قائل کرنا ہو تو کامن گراؤنڈز کی باتیں کرو, کامن گراؤنڈز پر آ جاؤ, وہ باتیں کرو جو ہمارے تمہارے درمیان یکساں ہے. یہ بات نہیں کرنی کہ تمہارے اندر ایسے ہوتا ہے ہمارے اندر ایسے ہوتا ہے, یعنی کہ اپنی نا علمی برتری کو ثابت کرو,
نہ دوسرے کی شارٹ کمنگز کو ہائی لائٹ کرو، بلکہ کامن گراؤنڈز پر آؤ، وہ باتیں جو ان کے اندر اور تمہارے اندر ایک برابر ہیں۔ تم وہ بھی اللہ کو مانتے ہیں، تم بھی اللہ کو مانتے ہو، وہ بھی حضرت ابراہیم کو مانتے ہیں، تم بھی حضرت ابراہیم کو مانتے ہو، وہ بھی حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں، تم بھی حضرت عیسیٰ کو مانتے ہو، وہ بھی ملائکوں کو مانتے ہیں، تم بھی ملائکوں کو مانتے ہو، وہ جنت کو مانتے ہیں، جہنم کو، آخرت کو، تم بھی مانتے ہو۔ تو گویا اس طرح کی باتوں کے اوپر آؤ جو درمیان یکساں ہو۔ اور دیکھیں جب بھی انسان کسی کو قائل کرنا چاہتا ہے نا اپنی بات کے لیے، تو یہ بہت ہی اچھا طریقہ سکھایا گیا ہے کہ کامن گراؤنڈز پہ جا کے بالکل ان کے جیسے ان کے اندر جا کے گھل مل کر ان کے ساتھ باتیں کرو۔ یہ اگر آپ اپنی برتری کو ثابت کرنے کی کوشش میں لگے رہیں گے اور اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لگے رہیں گے نا، تو کبھی بھی آپ ان کے درمیان، دوسروں کے درمیان آپ گیٹ along نہیں کر سکیں گے، نہ وہ آپ کے ساتھ کر سکیں گے۔ تو آپ کو اپنی بات آگے تک پہنچانے کے لیے کیا طریقہ سکھایا گیا؟ ان کے اندر چلے جاؤ، ان کے جیسے نہیں بننا، ان کے جیسے نہیں بننا، بلکہ ان کے ساتھ وہی باتیں کرنی ہے جو درمیان کامن ہو۔ یہی طریقہ ہمارے دین کے اندر فرقہ واریت کو بھی ختم کرتا ہے۔ آج ہر فرقے نے اپنا اپنا 2 اینٹ کی مسجد بنا لی ہے، میں ٹھیک اور وہ غلط، میں وہابی تو وہ دیوبندی، میں شافعی تو وہ حنبلی، میں ٹھیک وہ غلط۔ جی کیا کہہ رہی ہیں؟ اس کی کوئی ایگزامپل دیں کہ کیسے ان کے اندر جایا جائے؟ ہاں جی، کامن گراؤنڈز پہ جا کے بات کرنی ہے۔ جیسے کہ دیکھیں ہمارے دین میں فرائض سب کے لیے ایک ہے۔ ہمارے جتنے بھی فرقے بنے ہیں نا، وہ فرائض کے اوپر نہیں بنے، وہ بنے ہیں فقہی مسائل کے اوپر۔ جیسے ابھی ہم نماز کو ڈسکس کر رہے تھے، تو وہ فقہی مسائل کے اوپر فرقہ واریت ہو گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک ایسا نہیں تھا، صحابہ کرام کے دور تک، خلفائے راشدین کے دور تک ایسا نہیں تھا، تابعین کے دور تک بھی ایسا نہیں تھا۔ سب کی اپنی اپنا رائے، طریقہ دین کے ساتھ، دین کے احکامات کے ساتھ کانٹراڈکٹ نہیں کرتا تھا۔ وہ چیزیں جو امام ابو حنیفہ نے بتائیں وہ بھی ٹھیک ہے، جو امام احمد بن حنبل نے بتائیں وہ بھی ٹھیک ہے، جو امام شافعی نے بتائیں وہ بھی ٹھیک ہے، اور جو امام مالک نے بتائیں وہ بھی ٹھیک ہے۔ ساری چیزیں ٹھیک ہیں کیونکہ وہ تمام کی تمام کہاں سے آئی ہیں؟ صحابہ کرام کے ذریعے سے پہنچی ہیں۔ تو باتیں ساری ٹھیک ہیں۔ اب کے ہاتھ اوپر باندھنے کہ نیچے باندھنے، ہاتھ تو باندھنے، ہاتھ نہیں بھی باندھنے تو یہ قیام میں کچھ نہ کچھ تو پڑھنا ہے۔ کچھ لوگوں نے ہاتھ چھوڑ کے قیام کیا، کچھ لوگوں نے اوپر باندھ کے کیا، کچھ لوگوں نے نیچے باندھ کے کیا، کچھ لوگوں نے جو ہے وہ اوپر اس طرح 2 انگلیاں رکھ کے کیا، کچھ نے نہیں، کچھ نے رفع یدین کیا، کچھ نے نہیں کیا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ فقہی مسائل ہیں۔ اصل چیزیں کیا ہیں دین کی؟ فقہی مسائل پہ تو پکڑ نہیں ہے نا، پکڑ کس پر ہے؟ فرض چھوڑنے پر۔ صحیح؟ کوئی بھی فرقہ یہ نہیں کہتا کہ رمضان کے جو ہے وہ 15 روزے رکھ لو، صحیح؟ کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ حج ہر سال کرو، کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ 2.5% سے زیادہ زکوٰۃ نکالو، ٹھیک ہے نا؟ تو جو فرائض ہیں وہ کامن ہیں، ان کو لے کے چلنا ہے۔ آج آپ دیکھیے مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے بہت زیادہ کہ امت مسلمہ فرقہ واریت میں پڑھ کر اپنے اپنے گروہ بندیاں اور دھڑے بندیاں بنا کے بیٹھی ہے۔ آج فلسطین کے مسلمانوں پر جو ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے، کچھ شیعہ، کچھ سنی، کچھ فلانا، کچھ ڈھمکانا، ان سب لوگوں نے اپنی اپنی 2 اینٹ کی مسجدیں بنائی ہوئی ہیں۔ کوئی بھی متحد ہو کے فلسطینیوں کے لیے نہیں جانے کے لیے تیار، حالانکہ کتاب ایک، دین ایک، نبی ایک، شریعت ایک، سب کچھ ایک۔ جس دن امت مسلمہ اپنے ان مسائل اور اختلافات کو ہٹ کر، اس سے نکل کر متحد ہو جائے گی، تو مجال ہے کہ کوئی مسلمانوں کا بال بھی بیکا کرتے۔ صحیح؟ تو بات صرف یہی ہے کہ ہمیں کامن گراؤنڈز پہ جانا ہے۔ کامن گراؤنڈز، آج ایک فرقہ دوسرے فرقے سے بات کرنا پسند نہیں کرتا، تم نے فلاں تفسیر پکڑی ہوئی لہٰذا تم میری کلاس میں آ کے نہیں بیٹھو گی، تم لوگ فلاں کو فالو کرتے ہو لہٰذا تم ہماری مسجدوں میں مت آؤ۔ تو اس طرح کے ہمارے یہاں تو یہ معاملات چل رہے ہیں۔ اللہ نے کہا کامن گراؤنڈز کی باتیں کرو، مل کے چلنا چاہتے ہو، دین کو سیکھنا چاہتے ہو، دین کو پکڑ کے رکھنا چاہتے ہو، کامن گراؤنڈز پر آؤ بھائی، کامن گراؤنڈز کی بات کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیسیکلی کیا کہا کہ ڈفرینسز کو ہائی لائٹ کیے بغیر کامن چیزوں کو پکڑ کے چلو تو متحد رہو گے۔
वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू का हुक्म अल्लाह ताला ने दिया है। यहाँ पर भी क्या कहा जा रहा है, वो जो ये हब्लिल्लाह अल्लाह की रस्सी, ये कुरान पाक जिस चीज की तरफ दावत देती है उसमें सबसे पहला अकीदा क्या है? अकीदा तौहीद। अकीदा तौहीद है। सब लोग एक अल्लाह को ही मानते हैं ना, कोई चार अल्लाह को तो नहीं मानता, कोई दो इलाह तो नहीं बना के बैठा हुआ, सब एक इलाह को मानते हैं। इसी तरह से अहले किताब के साथ भी जब मुनाजरा किया जाए, उनको दीन की दावत दी जाए, तो उनके जो फर्क हैं, डिफरेंसेस हैं, उनको हाईलाइट किए बगैर, जैसे कि हमारे घरों में क्रिश्चियन मासियां काम करती हैं, हमारा क्रिश्चियंस के साथ आमना सामना होता है, लेन देन होते हैं, डीलिंग्स होती हैं। बाज लोग यूरोप बाहर कंट्रीज में रहते हैं, या कुछ लोगों के साथ बहुत ज्यादा क्रिश्चियंस उनके नेबर्स होते हैं, इस तरह भी है। तो कैसे उनके साथ चलें? अब उनको दीन की तरफ तो दावत देनी है ना, तो आपने डिफरेंसेस की नहीं बात करनी, बल्कि क्या करनी है? कॉमन ग्राउंड्स की बात करें। और उनको किस तरफ लेकर आना है? अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, तौहीद की तरफ ले आइए कि हमने अल्लाह को वाहिद व न मानना है। और इबादत बंदगी किसकी करनी है? सिर्फ अल्लाह की। बंदगी अतात किस क्या थी? गुलामी। हमारी कोई से नहीं हो अल्लाह के हुक्म के आगे। तो ऐसी बंदगी करनी है किसकी? इल्लल्लाह। हमने सिर्फ अल्लाह को माबूद बनाना है। माबूद कौन है? अल्लाह। वला नुशरिक बिही शैआ, और उसके साथ किसी को शरीक नहीं करना। शरीक कौन होता है? जो उसके लेवल पे रख दिया जाता है, उसके बराबर रख दिया जाता है ना? तो अब शरीक किस? अल्लाह का किसने बनाया था? क्या किसको बनाया था? ईसाइयों ने ईसा अलैहिस्सलाम को क्या बनाया था? को अल्लाह का बेटा बना दिया था। वेरी गुड। और उज़ैर अलैहिस्सलाम को यहूदियों ने अल्लाह का बेटा बना दिया था। गोया अल्लाह के लेवल पर, अल्लाह के दर्जे पर ले आए थे। फिर इसके अलावा ईसाइयों ने अकीदा तस्लीस कायम किया था कि तीन खुदाओं का अकीदा, कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिनिटी, जिसके अंदर एक तरफ एक ट्रायंगल है, एक तरफ अल्लाह, एक तरफ ईसा, एक तरफ जिब्राइल अलैहिस्सलाम, है ना? तो इसी तरह एक और अकीदा था, एक तरफ अल्लाह, एक तरफ ईसा और एक तरफ हजरत मरियम अलैहिस्सलाम। तो इन्होंने तीन खुदाओं को कहा था एक खुदा है, और ये तीन को मिलकर एक खुदा बनता है। नाउजुबिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। लेकिन अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं? अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करना। तो लेकर आने के लिए उनको तौहीद की तरफ लेके आया जाए और शिर्क से बेजार किया जाए। ठीक? अहले किताब को बताने का तरीका क्या है कि उनको तौहीद की तरफ लाया जाए और शिर्क से बेजार कर दिया जाए। शिर्क से क्यों बेजार किया जाए? क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्नल्लाह ला यग़फिरु, बेशक अल्लाह नहीं बख्शेगा किस चीज को? अन युश्रिका बिही, कि उसके साथ शरीक करे कोई किसी को। व यग़फिरु मा दून ज़ालिक, बाकी तमाम गुनाह अल्लाह माफ कर देगा। सिर्फ शिर्क की बख्शिश नहीं होनी। लिहाजा अहले किताब से अगर मोहब्बत है, आपके नेबर हैं, आपकी मासी है, आपका उनके साथ इंटरेक्शन है, तो उनको क्या करें? उनको शिर्क से बेजार करवाएं, उनको सिर्फ तौहीद की तरफ लेके आ जाए कि सिर्फ अल्लाह की बंदगी करनी है। तुमने ये नहीं कहना कि अल्लाह का कोई बेटा था। हजरत ईसा को नबी मानो, बेटा ना बनाओ। अल्लाह अल्लाह है, नबी नबी है। उन्होंने जो बातें कही मानो, उन चीजों पर अमल करो, उनको उनके कॉमन ग्राउंड्स पर आपने बातें करनी है। और ये कॉमन ग्राउंड अल्लाह ने बता दिया है कि क्या करो? अल्लाह और उसका नबी जब उन चीजों पर आ जाएंगे, और फिर क्या करो? वला यत्तखिज़ बाज़ुना बाज़न, और नहीं बना ले या नहीं ठहरा ले बाज़ुना, बाज को हमारे बाज, और बाबम मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के अलावा अपना रब। अल्लाह के अलावा किसी को अपना रब ना बनाना। ये कहा जा रहा है कि अल्लाह के अलावा रब किसी को नहीं बनाना। ईसाइयों ने किसको रब बनाया हुआ था? ईसाइयों ने अपने अहबार और जो उनके मशाइख थे, उलमा और मशाइख को रब बनाया हुआ था। हज़रत अदी बिन हातिम ने अल्लाह के नबी से पूछा था, या रसूल अल्लाह, हमने तो उनको अपना रब नहीं बनाया, ये अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया था ना मरफूम है
کہ کیا تمہارے علماء اور مشائخ جس چیز کو حلال کرتے تم اس کو حرام حلال کہتے تھے, جس چیز کو وہ حرام ٹھہراتے کہ وہ تم بھی اس کو حرام ٹھہرا دیتے تھے, کیا ایسا نہیں تھا؟ انہوں نے کہا ہاں ایسا ہی تھا. تو اللہ کے نبی نے کہا بس یہی تو ان کو رب بنا لینا ہے. سمجھ آ گئی؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو خاص طور سے علماء اور مشائخ کے اگینسٹ ہی تو تبلیغ کیا کرنے کے لیے آئے تھے, کیونکہ انہوں نے دین میں اتنی چینجز اور امینڈمنٹس کر دی تھی, اپنی مرضی سے حلال حرام کرنا شروع کر دی تھی چیزیں. تو اسی کو تو تجدید کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا, میں نے آپ کو بتایا تھا نا. تو اصل تو یہی تو سب کو آگ لگی تھی اس زمانے میں کہ یہ کون ہوتے ہیں ہمارے اٹھ کر بولنے والا, ہمارے مولوی جو بولتے ہیں, ہمارے پیر جو بولتے ہیں, یہ ان کے خلاف کیوں اٹھنے کے لیے بولنے کے لیے آ گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. سب جوز بولتے, جوز ہی کے ریلیجن میں تو چینجز آئی تھی جس کو صحیح کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے. صحیح نا؟ تو وہ اتنی چینجز جب آئی تھیں تو وہ عیسیٰ علیہ السلام ان کو صحیح کرنے کے لیے آئے تھے. تو بس یہی بتایا جا رہا ہے کہ ارباب مت بناؤ, کوئی رب نہ بنا لے اللہ کے علاوہ. فَإِن تَوَلَّوْا, بس اگر تم وہ لوگ پھر جائیں تو پھر فَقُولُوا, ان سے کہہ دو, اِشْهَدُوا, گواہ رہو, بِأَنَّا مُسْلِمُونَ, کہ ہم تو صرف مسلم. اگر کوئی پھرتا ہے تو پھر جائے, اس کو کہہ دو کہ میں تو اللہ کا مسلم ہوں, اللہ کا فرما بردار, اللہ کا اطاعت گزار ہوں. اللہ کی مسلم کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کی فرما برداری بھی کرتا ہے اور غیر اللہ کی نافرمانی بھی کرتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو جب ان کا نجران کا یہود وفد آیا تھا نا, یہ عیسائیوں کا وفد, تو یہود بھی آئے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات اتاری تھی اور پھر کہا کہ یا اہل الکتاب, اے اہل کتاب, لما تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ. اے اہل کتاب, کیوں جھگڑتے ہو ابراہیم کے بارے میں؟ کیونکہ وہ آپس میں نا جھگڑا کر رہے تھے. جب بیٹھے ہوئے تھے نجران کا وفد اور علماء یہود, تو آپس میں نا لڑائی کرنے لگے. نہیں جی, ہم زیادہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے ہیں, ان کے پیروکار ہیں, اور وہ ہماری نسبت ان سے زیادہ لگتی ہے. عیسائی کہتے تھے نہیں جی, وہ ہمارا ان کے ساتھ زیادہ تعلق ہے. مشرکین مکہ کہتے تھے ہم زیادہ دین ابراہیمی کے فالوورز ہیں, اور وہاں پہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے دین ابراہیمی اور صوف ابراہیمی تو ہمارے پاس خانہ کعبہ کے اندر مدفون ہے, تو لہٰذا ہم زیادہ ان کے وہ ہیں. تو آپس میں یہ لوگ جھگڑ رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت اتاری کہ تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑ رہے ہو, اور تم وما انزلت التوراۃ والانجیل, اور جو تورات اتاری ہے اور جو انجیل اتاری ہے, الا من بعد ہی, وہ تو اس کے بعد آئی تھی. افلا تعقلون, تمہیں اتنی سی بات بھی سمجھ نہیں آتی کہ ابراہیم علیہ السلام تو بہت پہلے آئے تھے. ابراہیم علیہ السلام کے بیٹوں کی لڑی سے ہی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے. صحیح؟ اور دوسرے وہی پھر آگے لڑی چلتی ہے تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے. تو یہ تو بعد میں آئے نا. صحف ابراہیمی سب سے پہلے آئی تھی, پھر تورات آئی, پھر انجیل آئی. تو تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو کہ وہی صحیح تھے اور وہی سب کچھ صحیح تھا, ہم صحیح ہیں اور وہ صحیح تھے اور تورات وہی مانتے تھے. وہ تو صحف ابراہیمی والے تھے. تمہارے اوپر تورات آئی, تمہارے اوپر انجیل آئی, الا من بعد ہی, وہ تو بعد میں آئی تھی. اب تمہیں اتنی سی بات بھی سمجھ میں نہیں آتی. ہاں انتم ہؤلائی حاججتم فیما لکم بہ علم, تم وہی لوگ ہو کہ جو جھگڑتے ہو اس چیز کے بارے میں جس کا تمہیں علم ہے. یعنی جن چیز کے بارے میں تمہیں علم تھا اس کے بارے میں تو تم نے خوب آپس میں جھگڑا کر لیا. فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ علم, تم کیوں اس چیز کے بارے میں پھر اب لڑ رہے ہو, جھگڑ رہے ہو, جس کے بارے میں تمہارے پاس کوئی علم ہی نہیں ہے. جو علم ہے اس کے بارے میں تو خوب بحثیں کرتے رہو, خوب لڑائی جھگڑے کرتے رہو, اور جس چیز کا تمہارا علم ہی نہیں ہے اس کے بارے میں بھی تم اب بحثیں کرنے شروع ہو گئے ہو. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. تو جس چیز کا تمہیں علم ہی نہیں ہے تم اس چیز کے بارے میں خدا کے لیے کوئی بات نہ کہا کرو. کوئی بات کسی چیز کے بارے میں لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا, ابراہیم نہ یہودی تھا نہ نصرانی تھا. ولکن کان حنیفا مسلما, لیکن وہ مسلم حنیف تھا, یکسو مسلم, فوکسڈ مسلم تھا. وہ ادھر ادھر نہیں دیکھ رہا تھا, اس نے کسی کو بیٹا یا کسی کو کانسیپٹ آف ٹرینٹی نہیں پکڑا تھا.
وہ اس نے کیا کیا تھا؟ اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا. حضرت ابراہیم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. یس مسلمن حنیفن. ابھی میں بتاتی ہوں. وما کان من المشرکین. اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا. نہ یہودی تھا، نہ نصرانی تھا، نہ مشرکوں میں سے تھا، بلکہ کیا تھا؟ فوکسڈ مسلم حنیف تھا. وہ جیسے کہتے تھے نا، ہم نے سورہ بقرہ میں بھی پڑھا تھا کہ کانوا ہودن او نصارا. وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہودی ہو جاؤ یا نصارا ہو جاؤ تہتدوا تو ہدایت پاؤ گے. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ بھی یہی کہا تھا، قل ان سے کہہ دیجیے بل ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. طریقہ ہے تو صرف ابراہیم علیہ السلام کے ملت کا طریقہ ہے، اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھا. تو شرک کو اللہ نے منع کر دیا، ہر قسم کا شرک. شرک کیا تھا؟ لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم ہے. ظلم کس کو کہتے ہیں؟ کہ کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا دینا یا اس کی جگہ پر نہ رکھنا جو اس کی ویلیو ہے. تو جو اللہ کی ویلیو ہے اس کو وہ ویلیو نہ دی جائے، اس کو اس سے کم کر دیا جائے، یا کسی اور چیز کو اس کے مطابق لگا لے آیا جائے، تو یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ظلم کر رہے ہیں. اللہ کی ذات کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں. اور یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو لیول پر لے کے آیا جائے. تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کیسے تھے؟ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. وہ شرک کرنے والے نہیں تھے. مسلم حنیف کیا ہوتا ہے؟ حنیف کہتے ہیں یکسو کو، فوکسڈ کو. یعنی کہ جیسے کہ ہم خواتین ہیں، ہم ڈرائیونگ کرتی ہیں اور ہم اس چیز کو بہت اچھی طرح سے سمجھتے ہیں. مرد تو میرا خیال ہے ڈرائیونگ میں بہت ہی جو ہے نا وہ پتہ نہیں کیسے ہم کرتے ہیں ڈرائیونگ، کہ ان کو تو آنے والی گاڑی کی نمبر پلیٹ بھی نظر آ رہی ہوتی ہے، اور ان کو گزرنے والا شخص بھی گاڑی میں بیٹھا ہوا پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں گزرا ہے. ابھی ہمیں تو نہیں نظر آتا. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم جب ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری جو نظر ہوتی ہے وہ کہاں ہوتی ہے؟ اگلی گاڑی پر. چاہے کوئی بینر لگا ہو، چاہے کوئی بل بورڈ ہو، چاہے سیل کا اشتہار لگا ہو، ہمیں وہ نظر نہیں آتا. لیکن میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہ رہی ہوں، حنیف کون ہوتا ہے؟ جو فوکسڈ ہوتا ہے، جس کی نظر ادھر ادھر نہیں ہوتی. اس کو پکڑ لوں، اس کو دیکھ لوں، اس کا طریقہ بھی فالو کر لوں، اس کا بھی دیکھ لیا جائے، دیکھیں تو صحیح یہاں پہ کیا ہے وہاں پہ کیا. نو، اس نے کیسے چلنا ہے؟ بالکل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پہ قدم رکھ کے چلنا ہے. اس کی نظر کہاں ہوتی ہے؟ اس کی جو نظر اس کی اپنی منزل مقصود پر ہوتی ہے. کون سی منزل مقصود ہے ہماری؟ دنیا کے اے مسافر، منزل تیری قبر ہے. قبر ہماری منزل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جس کی کہ قبر آخرت کی منزلوں میں پہلی سیڑھی ہے، اور جس کی وہ منزل صحیح ہو گئی اس کی آخرت درست ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے باغ ہے یا جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا. تو ہماری منزل کیا ہے؟ قبر. ہم نے اس کو جنت کا باغ بنانا ہے. ربنا وقنا عذاب القبر. اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ رکھنا، اور ہم سب کے لیے قبر کو جنت کے باغوں کا باغ بنا دے، ہمارے لیے وہ اگلی منزل آسان کر دے. تو ہماری فوکس میں کیا چیز ہے؟ اللہ کی رضا، جنت. اور وہ کیسے ملے گی؟ اپنی قبر کو صحیح کر کے. اور یہ ہمارا فوکس ہونا چاہیے، اور ادھر ادھر دائیں بائیں نہیں دیکھنا. بالکل صراط مستقیم، اے لائن، اے پوائنٹ، بی پوائنٹ. یہاں سے جب وہاں تک جائیں گے تو اسٹریٹ لائن ہے. اگر ہم یہاں سے ذرا سا بھی اینگل 1 ڈگری کا بھی چینج کریں گے تو وہاں تک پہنچتے پہنچتے آہستہ 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 وہاں نہیں پہنچ سکیں گے. کہاں پہنچیں گے؟ کہیں اور پہنچ جائیں گے. تو اپنا اینگل ٹیڑھا نہیں کرنا، قدموں پہ قدم رکھ کے چلنا ہے. فوکس مسلم حنیف ابراہیم علیہ السلام کی طرح
कैसा था रवैया जो अल्लाह ने पसंद किया था, वइज़ क़ाल लहू रब्बुहु अस्लिम, कि जब उसके रब ने उसको कहा फर्मा बरदार हो जा, अस्लिम हो जा, तो उसने क्या कहा, क़ाला अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन, मैं अपने रब्बिल आलमीन के लिए फर्मा बरदार हो गया, मेरी ना इधर ना उधर, ना अना ना मैं न से, क्या है जो मेरे रब का हुक्म वो मेरी अताअत। ये है तरीका जो अल्लाह ने सिखाया। और अल्लाह ने कहा इन्ना, तुम लोग जो है ना बहुत इब्राहिम से निस्बत रखते हो, तुम कहते हो इब्राहिम हमारे इमाम थे, वो कहते हैं इब्राहिम हमारे इमाम थे, सब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मानते हैं ना। अल्लाह ने कहा था ना कि मैं तुम्हें इमाम बना दूंगा लोगों का, पीछे हम पढ़कर आए थे ना, तो सब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को तमाम अदियान मानते हैं। अल्लाह ने कहा कि नहीं, इन्ना औलन नासी बि इब्राहिमा, बेशक इब्राहिम अलैहिस्सलाम से करीब तरीन लोगों में से कौन है, लल्लज़ीना तबऊहु, वो है जो उसकी पैरवी करेंगे, इत्तबा करेंगे। इब्राहिम से निस्बत रखना चाहते हो तो उसकी पैरवी इत्तबा करके दिखाओ। मैंने आपको पहले भी बताया इत्तबा किसको कहते हैं, कदमों पे कदम रख के चलना। तो गोया इब्राहिम अलैहिस्सलाम से निस्बत का अगर कोई हकदार है तो वो है जो उसकी पैरवी करता है। अल्लाह में मिल्लत इब्राहिम की पैरवी की तौफीक अता फरमा दे। वहादन नबिय्यु, और ये नबी, और वल्लज़ीना आमनु, और वो जो लोग इनके साथ ईमान लेकर आए हैं, वो सब भी फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मिल्लत और तरीके की पैरवी करेंगे, तो वही फिर उसके निस्बत के सबसे ज्यादा हकदार हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जब दुरूद शरीफ नाजिल किया गया और कुछ सिखाया गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को सिखाया कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इसी तरह आगे बारिक। तो सहाबा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो हम पढ़ रहे हैं ना कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद, तो ये आली मोहम्मद में कौन है? आल तो औलाद को कहते हैं, तो ये आल में कौन है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आल में यानी औलाद में सब वो लोग शामिल हैं जो मेरी पैरवी करेंगे। तो हम जब दुरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं तो फिर हम अपने ऊपर भी ये दुरूद भेज रहे होते हैं, अगर हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करने वाले हैं। व अला आलि इब्राहीम, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इसीलिए हम शामिल करते हैं क्योंकि हमारी निस्बत उनके साथ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना कि मैं अपने दादा इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इस दुआ का जवाब हूँ कि जो उन्होंने की थी कि रब्बना वब्अस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम, हमने पीछे पढ़ के आए सूरह बकरा में। तो बस वो दुआ थी जिसका नतीजा और जवाब की सूरत में अल्लाह के नबी को अब मबूस किया गया था। तो फिर अल्लाह ने कहा कि अब ये नबी और इसके फॉलोअर्स, इसके पैरोकार, मैं आप जो नबी पर ईमान लाए हैं और इत्तबा करके चलेंगे, तो वही फिर उसकी इब्राहिम अलैहिस्सलाम से निस्बत के सबसे ज्यादा हकदार होंगे। तो लिहाजा जब भी दुरूद पढ़ें तो मेरी इल्तिजा है आपसे दुरूद इब्राहिम ही पढ़ा करें। ये कॉन्सेप्ट दिया गया है कि आज से कुरान की अपनी फैमिली जैसे, हाँ, ये कॉन्सेप्ट दिया गया कि जी हम सिर्फ उनकी फैमिली के ऊपर दुरूद भेजते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैंने आपको मफहूम हदीस का बता दिया, ठीक है। हम सब उसमें शामिल हैं जो कि ईमान लाए हैं उनके ऊपर और इत्तबा कर रहे हैं। वल्लाहु वलियुल मुमिनीन, और अल्लाह ईमान लाने वालों का दोस्त हो जाता है। अल्लाह हमारा भी वली बन जाए। अल्लाह हमें ईमान अता फरमा। अल्लाह जो ईमान अता फरमाया है अल्लाह इसकी हिफाजत फरमा। अल्लाह इस ईमान को मजीद बढ़ा। अल्लाह इस ईमान पर साबित कदमी अता फरमा। अल्लाह हमारी औलादों को भी ईमान के लिए चुन ले और अल्लाह उनका भी वली बन जा। वद्दत त्वाइफतुन, चाहता है एक गिरोह, मिन अहले किताब, अहले किताब में से। अब आगे अहले किताब की कुछ टैक्टिक्स बताई जा रही, कुछ गलत रवियां अल्लाह सुब्हानहू व तआला हाईलाइट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि ये जो अहले किताब है ना, ये मुख्तलिफ तरीके के हरबे आजमाते भी हैं और पीछे भी आजमाते रहे और आगे भी आजमाते रहेंगे। क्यों?
کیونکہ چاہتے ہیں ان میں سے ایک گروہ اہل کتاب میں سے لو یضلونکم کہ تمہیں گمراہ کر دیں، تمہاری راہ کو گم کر دیں. اور ہم دیکھیں آج بھی کرسچن لابی، جوش لابی اپنے پورے حربے آزما رہے ہیں کہ ہمیں ہمارے دین سے ہٹا دیں. ہمارے اندر سیاست ہو، معیشت ہو، معاشرت ہو، ہمارا خوشی غمی کے تہوار ہو، ہمارا لٹریچر ہو، ہمارا میڈیا ہو، ہماری کوئی چیز بھی ہو، کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا، ہماری تمام چیزوں کے اندر وہ ایسے اپنے پنجے گاڑ چکے ہیں کہ ہمیں غلط چیزوں کی طرف لا کے ہمیں ایسا بنا دیا کہ ہمیں وہ غلط نظر ہی نہیں آتا. برائی میں رہنے کی عادت ہو جائے تو پھر برائی نہیں لگتی. اب اللہ نے ان کی ٹیکٹک بتائی ہے کہ وہ چاہتا ہے ان میں سے ایک گروہ ہمیشہ یہ کرتا رہے گا کہ وہ چاہتے یہ ہیں وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ کہ وہ تمہیں کاش گمراہ کر دیں. وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ اور نہیں وہ گمراہ کرتے مگر اپنے آپ کو، لیکن اس کا ان کو شعور نہیں. وہ تو اپنے آپ کو ہی گمراہی میں لے کر جا رہے ہیں. آج وہ LGBT کے اندر وہ کس طرح سے ایجنڈا ان کا ہمارے اندر پرویل کر رہا ہے کہ لڑکا لڑکے سے شادی کر لے، لڑکی لڑکی سے شادی کر لے، وہ اپنے جینڈر اور سیکس چینج کر لیں کہ جی ہیومن رائٹس ہیں، ان کو اپنی سوچ کی آزادی ہے. وہ بچہ جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں جو مرضی میرا دل کرتا ہے کہ میں لڑکی ہو جاؤں تو اس کو جی لڑکی بنا دو، اور لڑکی اسے پورا اپنی آرگنز جو ہے وہ سرجری سے چینج کروا لو. وہ لوگ تو مختلف قسم کی چیزیں ٹیکٹکس آزماتے رہتے ہیں. کبھی وہ کمیونزم پر آ جاتے ہیں، کبھی سوشلزم پر آ جاتے ہیں، کبھی وہ کون سی چیزیں لے کے آ جاتے ہیں دنیا کے اندر. وہ حربے مختلف قسم کی آزماتے رہتے ہیں، ان کو سب کچھ پتا ہے، لیکن وہ پھر بھی یہ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہم کو گمراہ کرتے ہیں. لیکن اصل میں اللہ کہہ رہا ہے وہ خود ہی گمراہ ہو رہے ہوتے ہیں، ان کو اس کا شعور نہیں ہے. جو مومن ہے نا اس کو کسی بھی چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کو ہر چیز قرآن سے صاف نظر آ جاتی ہے، شفاف ہو کے اس کے سامنے عیاں ہو جاتی ہے. اس کو پھر نا یہ سوشیولوجی نہیں پڑھنی پڑتی کہ دنیا کس رخ سے آ رہی ہے، کیا ہے اور کس طرح سے کرنا ہے. اللہ مومن یاد رکھیے گا، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا، خبر پر نظر رکھتا ہے. جو اللہ نے خبریں دے دی ہیں اس پر نظر ہوتی ہے. وہ نظر پر بلیو نہیں کرتا، جو نظر آ رہا ہے اس پہ بلیو نہیں کرتا، کیونکہ نظر آنے کو تو 1000 کے لشکر سے صرف 313 کے لوگ ٹکرائے تھے، اور اللہ نے ان 313 کو جنگ بدر میں کامیاب کیا. ہر جنگ میں کچھ بھی نہیں تھا مسلمانوں کے پاس، لیکن پھر بھی ایمان کی وجہ سے کامیابی ملی تھی نا. آپ کے سامنے مثالیں موجود ہیں، افغانستان کی مثال آپ کے سامنے نہیں. سپر پاور رشیا افغانستان سے ٹکرا کے پاش ہو گیا، افغانستان وہیں کا وہیں. وہ ایمان والے ایسا لڑے، کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس، لیکن ایسا لڑے کہ سوویت یونین ٹوٹ گیا، وہ ویسا رہی نہیں، آج تک نہیں کھڑا ہو سکا. امریکہ آیا، اس نے انویٹ کیا، وہ آ کے اپنے یہاں پہ جمع گئے، سب کچھ نیٹو کی فورسز آ گئی، سب کچھ ہو گیا. ایمان سے لڑ سکے، آخرکار مشکل سے جان چھڑا کے یہاں سے نکلنا پڑا، ہے نا. تو مومن کس پہ نظر رکھتا ہے؟ خبر پر. اور خبر کیا ہے؟ اللہ پر توکل، اللہ کی مدد کے وعدے جو صرف اور صرف مومنوں کے ساتھ ہوتے ہیں. تو وہ تو جو بھی باتیں کر رہے ہیں، تمہیں گمراہ کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، اصل میں وہ خود ہی گمراہ ہو رہے ہیں، انہیں اس کا شعور نہیں ہے. یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون، تم اللہ کی آیات سے کفر کیسے کر سکتے ہو؟ تم تو خود ان باتوں کے گواہ ہو، ہر بات تم دیکھ رہے ہو. دیکھیے آج جوش لابی، کرسچن لابی کہاں پر علم کے لیول تک پہنچ چکی ہے. ناسا کی ریسرچ کی ہے، کہاں پر چاند کو پہنچ گئے، اتنا زیادہ سائنٹیفک ایڈوانسمنٹس ہو گئی ہیں، بہت ساری چیزوں میں اللہ ان کو نظر آ جاتا ہے. روبوٹک لائف آ گئی، کتنا کچھ آ گیا ہر چیز میں. جب وہ چاند پہ گئے تو ان کو پتا نہیں چلا کہ انہوں نے اذان کی آواز سنی. وہ دیکھتے ہیں تو نیچے اللہ نظر آ رہا ہے، ہر چیز میں کسی چیز کو کاٹتے ہیں تو اس میں اللہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے.
اتنی چیزوں میں جو اللہ نے یہاں پر بتائی مجھے اور آپ کو آیات کی صورت میں, نشانیوں کی صورت میں, سورج ہے, چاند ہے, ستارے, وہ جو اللہ نے پورے یہاں پہ انسان کی تخلیق کے جو مراحل بتا دیے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو کس انداز میں ہوتا ہے کہ وہ ایک جو ہے وہ ٹپکایا جاتا ہے رحم مادر میں ایک غلیظ پانی کا قطرہ, اور اس کے بعد وہ جمتا ہے, پھر وہ لوتھڑا بنتا ہے, پھر وہ خون ہوتا ہے, پھر اس کے بعد وہ اس پہ ہڈیاں آتی ہیں, پھر گوشت آتا ہے, پھر اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ. لیکن یہ کیا تھا, میں نے آپ کو بتایا تھا, کیتھل مور نے ریسرچ کی, ایمبریولوجی کے اوپر پوری کتاب لکھی اور وہ اسلام لے کے آ گیا. وہ گواہ ہیں, وہ خود گواہ ہیں. وانتم تشہدون, اللہ کہہ رہے ہیں تم گواہ ہو. تم اتنی ساری چیزوں کے اوپر نشانیوں کو دیکھ کر گواہی دے دیتے ہو, لیکن پھر بھی تم کفر کرتے ہو. یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق, تم کیوں حق کو لباس پہنا دیتے ہو بالباطل, باطل کا. حق کو لباس پہناتے ہو باطل کا, وتکتمون الحق, اور تم حق کو چھپا دیتے ہو. وانتم تعلمون, اور تم جانتے ہو, یعنی کہ تمہیں معلوم ہوتا ہے حق یہ ہے باطل یہ ہے, لیکن پھر بھی تم حق کے اوپر باطل کا لبادہ اوڑھ لیتے ہو اور تم جانتے بوجھتے اس حق کو چھپا جاتے ہو. کیا حق تھا جو چھپا رہے تھے وہاں پر اہل کتاب یہود اور نصارہ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان گئے تھے, ہر چیز پتہ چل گئی تھی, نشانیوں سے پہچان گئے تھے, جو ان کی کتابوں میں لکھی تھی ان سے پہچان گئے تھے. کتنے واقعات آتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے, وہ 9 سال کے تھے, تجارت کے سفر پر حضرت ابو طالب کے ساتھ جا رہے تھے. ورقہ بن نوفل نے نہیں وہ ایک راہب تھا, اس نے ابو کون سا راہب تھا, اس نے جی اس نے روک لیا قافلے کو اور کہا کہ آؤ, پھر وہ سب لوگ آ جاؤ, دعوت ہے تم لوگوں کی. سب اپنے لشکر کی چیزوں کو باندھ ان کے جی دعوت کے لیے آئے. تو ابو کہنے لگا آپ لوگ سب آ گئے؟ اس نے بولا جی ہم سب آ گئے. تو بولا کہ وہاں پہ کوئی نہیں ہے؟ انہوں نے بولا نہیں, ایک بچہ ہے وہاں پہ, ہم نے اپنے جانوروں کو اس کا خیال رکھنے کے لیے اس کو چھوڑا ہے. تو اس نے کہا اسی کو تو بلانا تھا, اس کو بلاؤ, کیونکہ وہ بدلی جو میں دیکھ رہا تھا اتنی دیر سے تم لوگ چل رہے آ رہے تھے, وہ بدلی تم لوگ جہاں جہاں جاتے تھے وہ وہیں آتے تھے, وہ بدلی ابھی بھی وہیں پر موجود ہے. اللہ کی طرف سے وہ سایہ اس کے اوپر ہے, وہاں کوئی بہت ہی زیادہ کوئی ہستی موجود ہے وہاں پر. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا, بدلی ان کے ساتھ ساتھ آ گیا. اللہ کی مدد تھی نا, اللہ کی ایک نشانی تھی. تو پھر اس راہب نے کہا تھا آگے مت جانا, اس کے آگے جا کے بہت بڑا سردار بنے گا, لہٰذا آگے جاؤ گے تو لوگ اس کو پہچان جائیں گے, اس کو قتل کر دیں گے, ابھی یہیں سے واپس پلٹ جاؤ. یہ تو نبی بچپن میں, حضرت ابو طالب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر میں کفالت اٹھائی اور اپنے ساتھ دسترخوان پہ بٹھاتے تھے تو برکت ہو جاتی تھی دسترخوان پہ. ان کو سمجھ ہی نہیں آتا تھا. ابو طالب کے بہت سارے بچے تھے اور ان کے پاس اتنا مال نہیں تھا, کمزور تھے وہ مالی طور پر, لیکن جب وہ بیٹھتے تھے دسترخوان پہ تو دسترخوان پہ برکت ہو جاتی تھی چیزوں کی. وہ حیران ہوتے تھے کہ یہ کہاں سے اتنی برکت کیسے آ جاتی. تو ان کو بہت صحیح چیزوں سے, نشانیوں سے پتہ چلتا جا رہا تھا کہ اللہ, اور کہ یہ تو خیر مشرکین تھے نا اس میں, لیکن یہود کو, نصارہ کو, اہل کتاب کو تو ان کی تو کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کی علامات ساری بتائی ہوئی تھی, نشانیاں کہ ماں کا نام کیا ہوگا, باپ کا نام کیا ہوگا, کون سے علاقے میں آئے گا, صحابہ کرام کیسے ہوں گے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں, بہت کچھ بتائی. تو ہر چیز کو پہچاننے کے باوجود باطل کا لبادہ پہناتے تھے, چھپا جاتے تھے. اللہ نے کہا تم جانتے ہو پھر بھی تم یہ کام کرتے ہو. اگر نہ پتا ہو تو اگنور, انسان اللہ تعالیٰ اگنور کر سکتا ہے. اصل بات یہ کہ پتا ہونے کے باوجود بھی جب حق کو چھپائے تو پھر اس کی بات پکڑ بہت سخت ہے. اور وقالت طائفۃ من اہل الکتاب, اور کہتے ہیں ایک گروہ اہل کتاب میں سے. ایک اور طریقہ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ آمنو, ایمان لاؤ, بالذی انزل علی الذین آمنو, اس چیز پر ایمان لاؤ جو نازل کی گئی ہے اوپر ان لوگوں کے جو ایمان لائے ہیں. یعنی ایمان لانے والے جو نبی کے اوپر ایمان لا رہے ہیں, اور وہ جو نبی کے اوپر چیز نازل ہوئی ہے یعنی قرآن, اس پر ایمان لے آؤ. اہل کتاب میں سے گروہ کہہ رہے ہیں کہ نبی اور اس پہ اوپر نازل ہونے والی قرآن کے اوپر ایمان لے آؤ. وجہ النہاری, صبح کے وقت, وَکْفُرُوا, اور انکار کر دو, آخرہ, شام کے وقت.
دن صبح چڑھے ایمان لاؤ اور شام کے وقت انکار کر دینا. کیوں کرنا؟ لعلہم یرجعون، شاید کہ ان کے اس حربے سے وہ لوگ پلٹ آئیں. کون پلٹ آئیں؟ جو ایمان لائے ہیں نا، یہود نصارہ اسلام لائے ہیں صبح کے وقت اور شام کے وقت وہ واپس اپنے دین پہ چلے جائیں. تو ایسا کرنے سے ان کا اسلام ڈیفیم ہو جائے گا. لوگ کہیں گے یہ تو اہل کتاب تھے، ان کو صحیح چیزیں نظر آئی تھی تو انہوں نے مانا نا، لیکن جب یہ اس دین میں گھسے تو ان کو پتا چلا کہ نہیں، یہ دین تو صحیح نہیں ہے، اس میں تو خرابی ہے، اس میں تو پرابلمز ہیں، اس میں تو اعتراضات نکالیں گے. حضرت عائشہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی شادیاں کیوں کی؟ حضرت عائشہ سے اتنی چھوٹی عمر میں شادی کیوں کی؟ اور اس کے علاوہ یہ کہ جی عورتوں کی، جیسے کہ دو عورتوں کی گواہی کیوں ہے، ایک عورت کی گواہی قبول ہو جانی چاہیے. اس قسم کی فضول باتوں پر اعتراضات کر کے مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے، اسلام کو ڈیفیم کرنے کے لیے وہ یہ ٹیکٹکس آزماتے تھے. ٹھیک ہے جی، لیکن گمراہی میں تو وہ تھے نا، لیکن یہ ان کی ایک طریقہ تھا کہ ہم تمہارے دین کو قبول کیا. تو عام بندہ یہی کہے گا نا، یار یہ تو انہوں نے صحیح سمجھا تھا تو ایکسیپٹ کیا، اب یہ واپس پلٹ کے آگے ہیں تو دیٹ مینس کوئی خرابی ہی ہوگی، یہ دین صحیح نہیں ہوگا. تو یہ بھی وہ لوگ ہر بار آزماتے تھے، یہ ان کی چال تھی تاکہ اسلام کا نیگیٹو تاثر قائم ہو. وَلَا تُؤْمِنُوا، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، کہ تم ایمان نہ لاؤ مگر اس کی اتباع کرو، اس کے بات مانو جو تمہارے دین کو مانتا ہے. یعنی کہ تم صرف اسی کی بات مانو جو تمہارے دین کو مان کے چلتا ہے، کسی اور کی بات نہیں مانو. ایک اور بھی ان کا یہ طریقہ تھا کہ یہ آپس میں کہتے ہیں کہ اپنے مذہب کے علاوہ کسی اور کی بات نہیں مانو. ان ادر ورڈز، میں آپ کو جو یہ ہم نے پڑھی آیت، اس کا مطلب کیا ہے کہ تم اپنے مذہب والے کے علاوہ کسی اور کی بات نہیں مانو، کسی اور کی چیز پر ایمان مت لے کے آؤ. اور آپ دیکھیں آج بھی ہم نے یہ بات دیکھی، غور کریں، کبھی ایسا ہوا کہ یہودی یا عیسائی، یا ہمارے جیسے ہم بقرہ عید کرتے ہیں اور ذبح کرتے ہیں جانوروں کو، انہوں نے کیا ہو ایسے؟ کبھی ایسے ہوا کہ وہ لوگ السلام علیکم کہتے ہو یا روزے رمضان کے رکھتے ہو ہماری طرح؟ کبھی ایسے ہوا؟ ہمارے تہوار مناتے ہو؟ کبھی نہیں ہوا. ہاں، کبھی انہوں نے السلام علیکم نہیں کہا، بلکہ ہم ہی ہیں پاگل جو ہم اپنی وہ کرسمس بھی مناتے ہیں، ہیلووین بھی مناتے ہیں، ہم ساری وہ چیزیں کرنا چاہتے ہیں جو وہ لوگ کرتے ہیں. ہر چیز ہم ان کی کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، لیکن وہ کبھی بھی ہماری چیزوں کو نہیں مانتے. یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں اپنے مذہب کے علاوہ کسی کی بات نہ مانو، کسی کی پیروی نہ کرو. اور آج ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ وہ ایسے ہی کرتے ہیں. تو ان سے کہہ دیجئے ان سے کہہ دیجئے نبی، ان الہدا ہدی اللہ، بے شک ہدایت اللہ کی ہدایت ہے. اللہ جس کو دینا چاہے ہدایت وہی ہدایت ہے. جو اللہ نے ہدایت دیتی ہے نا، اصل ہدایت وہ ہے. کسی کی اتباع، کسی کی پیروی، کسی کی ٹیکٹکس، کسی کے رویوں سے آپ کی ہدایت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہدایت وہی ہے جو اللہ کی طرف سے آئی ہے، اسی کو مان کے چلنا ہے، اسی کو عمل کر کے چلنا ہے. اللہ نے یہ معاملہ کیوں کیا یہ ہدایت دینے کا، کہ اب وہاں سے چھین کر اللہ نے ان تک یہ باتیں ہدایت کی کیوں پہنچائی. اللہ فرماتے ہیں ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم، یعنی کہ ہدایت تو اصل میں اللہ کی ہدایت ہے اور یہ اسی کی دین ہے کہ کسی کو وہی کچھ دے دیا جائے جو پہلے تم کو دیا گیا تھا. ان کو کیا دیا گیا تھا؟ ان کو پیپل آف دا بک بنایا گیا تھا بھائی. وہ چوزن ونس تھے، وہ کہتے تھے ہم اللہ کے چہیتے ہیں، ہم لاڈلی قوم ہیں. وہ تھے بھی. تو اللہ نے کہا ہدایت تو اللہ کی ہے، جس کو دیتا ہے وہی ہدایت ہے، وہ جو اللہ دے گا. اور اللہ ان کو یہ خوف ہے نا، یا یہ غم ہے کہ جی ہم سے کیوں یہ چیز چھن رہی ہے اور بنی اسماعیل میں کیوں آ گئی. تو ان کو اصل میں یہ ہے کہ تمہارے
کسی کو وہی کی جائے دین دے دیا جائے جو کبھی تم کو دیا گیا تھا، او یحاجوکم عند ربکم، یا وہ جھگڑے تم سے اپنے رب کے بارے میں، یعنی اپنے رب سے، یعنی کہ دوسروں کو تمہارے رب کے حضور پیش کرنے کے لیے تمہارے ہی خلاف کوئی حجت بنا کے استعمال کریں، اس بات کو حجت کے لیے وہ استعمال کریں کہ ان کو کیوں دے دیا، مجھے کیوں نہیں دیا، یہ اللہ کی مرضی۔ قل، ان سے کہہ دیجئے ان الفضل بید اللہ، فضل تو اللہ کے ہاتھ میں، ان سے کہہ دیجئے فضل تو اللہ کے ہاتھ میں، یؤتی من یشاء، وہ دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا ہے، علم والا ہے، اس کی مرضی، جس کو چاہے دے، جس کو چاہے چوزن ونس بنائے، جس کو چاہے پیپل آف دا بک بنائے۔ تمہیں بنایا تھا، تم نے وہ باتیں نہیں کی، آج اللہ نے کسی اور کو بنا دیا جو ایسے مان کے چلیں گے۔ آج ہی میں نے ایک جوش جو ریبائی ہوتا ہے اس کا بیان میں نے سنا، اور وہ یہ باقاعدہ طور پر مان رہا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے 3000 سال پہلے وعدہ کیا تھا، یہ 10 کمانڈمنٹس کا جو اللہ نے لیا تھا نا، میثاق لیا تھا ان سے طور کے آگے، طور کو معلق کر کے کہ اس کو پکڑ کے چلنا اور اس پہ وہ نہ کرنا، تو وہ بتا رہا تھا کہ ہم نے اپنے وعدے کے خلاف کیا، ہم نے وہ باتیں نہیں مانی، تو اللہ نے ہمیں عذاب دیا، اور اللہ نے اب ہمیں کہہ دیا کہ تم بھٹکتے پھرو گے ادھر ادھر، تم کوئی ریاست نہیں بنا سکتے، اور ہم کوئی ریاست نہیں بنا سکتے، اور نہ ہی ہم نے بنانی ہے۔ یہ جو ہو رہا ہے غزہ کے اندر، اور جو لڑائی ہو رہی ہے اسرائیل کی، تو وہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو زائونسٹ ہیں یہ صہیونی ہیں، اور جو اصل جیوز ہیں وہ ابھی بھی مانتے ہیں کہ اللہ کے حکم ہے کہ اب ہمیں کوئی ریاست نہیں بنانی چاہیے، ہم نہیں بنائیں گے، لیکن جو صہیونی ہیں، جو زائونسٹ ہیں، جو اسرائیل جا کے جنہوں نے آباد کیا ہے، یہ بیسیکلی پالیٹکس میں پڑ گئے، یہ اصل جوش نہیں ہے۔ جو اصل جوز ہے وہ ابھی بھی اپنے اللہ کے اس عذاب کو ایز اے عذاب ہی کنسیڈر کرتے ہیں، پروٹیسٹ کر رہے ہیں نا، مختلف کر رہے ہیں نا، وہ جو جوز ہے وہی کر رہے ہیں، جو اصلی جوز ہے وہ کر رہے ہیں جی۔ تو ان کو پتا ہے کہ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ نے ہم سے یہ فضل لے لیا ہے، اللہ نے یہ فضل بنی اسرائیل سے لے لیا تھا۔ پچھلی کلاس میں ہم نے پڑھا تھا کہ قیامت تک تم لوگوں پر وہ لوگ بالادست رہیں گے جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کی ہے۔ عیسائی یہودیوں پر قیامت تک بالادست رہیں گے، اور ابھی بھی ہے۔ سب سے زیادہ بڑا ریلیجن دنیا میں کرسچینٹی ہے، فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن اسلام ہے، لیکن سب سے زیادہ عیسائی ہیں پوری دنیا میں، اور وہ بالادست ہے اصل یہودیوں کے اوپر۔ تو اللہ نے کہا یختص برحمتہ من یشاء، وہ خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت جس کے لیے وہ چاہتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑا فضل والا ہے، بڑا زبردست بڑے فضل والا ہے۔ اللہ تو ہمیں بھی اپنا فضل عطا فرما دے، اللہ اپنے فضل سے ہم سب کو نواز دے۔ تو اللہ نے کیا کیا رویے دکھائے یہاں پہ اہل کتاب کے؟ ایک تو یہ کہ وہ ہمیں اپنے راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں، دوسرا یہ کہ جانتے بوجھتے وہ دیکھ لیتے ہیں، گواہ ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کی آیات سے انکار کر دیتے ہیں۔ حق معلوم ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی اس کو مشتبہ کر کے باطل کا رنگ چڑھا کے حق کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں اسلام کو ڈیفیم کرنے کی کوشش کرتے ہیں مختلف حربوں سے، صبح مان لو اور شام کو چھوڑ دینا، اس قسم کی مختلف جو ہے نا وہ اندر نکتہ چینیاں نکال کر، اور ساتھ ساتھ کہ مسلمانوں کی دین کی اتباع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سوائے اپنے دین کے کسی کا دین ماننے کی ضرورت نہیں۔ تو یہ ان کے ساری غلط رویاں ہیں کہ اپنے علاوہ کسی کی بات نہیں ماننی۔ تو چند غلط رویہ دکھا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ یقین مانیے بڑا ہی قدردان ہے، وہ اتنا خوبصورت اس کا معاملہ ہے کہ ایسے مغبوط ظالم گروہ کے اوپر بھی جس کی غلط رویہ ہائی لائٹ کر کے بھی اگر ایک اچھائی بھی ہے تو اللہ اس کو بتاتا ہے، اس کا ذکر خیر بھی جاری کرتا ہے۔ تو ایسی کوالٹی ہے جو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور بتا رہے ہیں، سارے ایک جیسے نہیں ہوتے، اس میں ہی کچھ نہ کچھ اچھے بھی ہوں گے۔ تو اللہ کی سنت ہمیں نظر آتی ہے یہاں پر اگلی آیت میں کہ ایک خوبی بھی ہے نا تو اللہ کے ہاں وہ ضائع نہیں ہوتی، اور اسی خوبی کے اوپر اللہ ایمان کی توفیق دے دیتا ہے۔ جو آگے آیت میں آ رہے ہیں کیا کہا جا رہا ہے؟ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ
اہل کتاب میں سے ایسا بھی ہے من ان تأمنہ بقنطارن، کوئی ایسا بھی ہے کہ اگر تم امین بناؤ اس کو ڈھیر خزانے کا. قنطار کہتے ہیں ایسا خزانہ جو مطلب 1 2 3 4 پائل اپ کر کے رکھا جاتا ہے، اتنا خزانہ. مطلب اہل کتاب سارے ایک جیسے نہیں ہیں، ان میں سے کوئی ایسے بھی ہیں کہ اگر تم ایک ڈھیر خزانے کا اس کو امین بنا دو، یؤدی ہی الیکا، وہ تمہیں تمہاری طرف اس کو ادا کر دے گا. تمہیں اس میں سے امین بنایا ہے تم نے، وہ امانت ادا کر دے گا، جب تمہیں چاہیے ہوگی وہ تمہیں دے دے گا. کون تھے یہ؟ حضرت عبداللہ بن سلام. یہ یہودی تھے، عالم تھے. ان کا نام تھا حسین بن سلام. حسین بن سلام ان کا نام تھا. اور حسین بن سلام ان کا نام تھا. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے آئے تو انہوں نے کہا کہ میں جاتا ہوں اور جا کے ان کو ان کی نبوت کے بارے میں کچھ سوالات کرتا ہوں اور ان کو پہچانتا ہوں. پھر وہ گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان کر. پھر جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کی قبول اسلام کے بعد تو سب کو چاہیے تھا یہودی اسلام قبول کر لیتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سارے یہودیوں کو بلا لیتے ہیں اور آج ان کو پتہ چلے تم نے اسلام قبول کیا تو وہ بھی کر لیں گے. تو انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی کو مت بتائیے گا کہ میں نے اسلام قبول کیا ہے، آپ ان کو ویسے ہی دعوت دیں. میں آپ کو واقعہ کا مفہوم بتا رہی ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے. وہ چھپ گئے. سارے یہود علماء کو بلا لیا گیا. یہود علماء کو بلایا گیا تو ان سے بات کی گئی. تو انہوں نے کہا، ان سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ حسین بن سلام کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے بڑی تعریفیں کی. ان کی جیسا تو علم کسی کے پاس نہیں ہے، وہ ہمارے اندر سب سے بڑے عالم ہیں اور وہ جو کہتے تھے ہم مانتے ہیں. اور وہ ایسے اس طرح کی باتیں انہوں نے کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں کہوں کہ وہ اسلام لے آئے تو کیا وہ لے آئے گا؟ تو انہوں نے کہا نہیں، وہ تو کبھی بھی اسلام لے کر نہیں آئیں گے. تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا. تو آج ان کا حسین بن سلام کو بلایا اور پھر انہوں نے آ کے کہا کہ میں اسلام لے کر آتا ہوں. تو سب نے آگے ان کو گالیاں نکالنی شروع کر دی. یہ تو سب سے زیادہ جھوٹا ہے، تو سب سے زیادہ برا ہے، اس قسم کی باتیں کہتے. انہوں نے ڈٹائی دکھائی اور وہ اسلام نہیں لے کے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام حسین بن سلام سے بدل کے عبداللہ بن سلام رکھ دیا تھا. کیوں ایمان لے کر آئے تھے یہ؟ ایک تو یہ کہ ان کے پاس علم تھا. دوسری بات یہ تھی کہ یہ اپنے علم کو صرف اپنے تک نہیں رکھے ہوئے تھے، اس علم کو سکھاتے بھی تھے. انہوں نے اپنے دن کے حصے کو 3 پورشنز میں ڈیوائڈ کیا ہوا تھا. ایک پورشن جو تھا وہ یہ کھیتی باڑی کاشتکاری کرتے تھے. دوسرا ٹائم پڑھتے تھے، خود سیکھتے تھے علم. اور تیسرا ٹائم دن کا وہ سکھانے میں استعمال کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی انداز اور طریقہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دن کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہوا تھا. ایک حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عبادت کے لیے رکھا ہوا تھا. دوسرا حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی ٹریننگ اور تربیت کے لیے رکھا ہوا تھا. اور تیسرا جو ہے نا حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اور گھر والوں کے لیے، صحابہ کرام کی ٹریننگ کے لیے، اور تیسرا لوگوں کے مسائل کے لیے. ٹھیک ہے. تو جو اپنا حصہ تھا اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت بھی تھی، گھر والوں کے ساتھ ٹائم گزارنا بھی تھا. وہ سارا حصہ جو ہے نا وہ 1/3 آف دا ڈے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں کے ساتھ رکھتے تھے. تو بہرحال اب یہ عبداللہ بن سلام جو ہے، علم کبھی بھی رائے گا نہیں جاتا. علم کے لیول پر تھے. وہ کوالٹی ان کے اندر تھی جو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ وہ امانت دار تھے. جو علم ان پاس آ رہا تھا اس امانت کا حق ادا کر رہے تھے. اور ان کے اندر یہ بھی تھا کہ وہ پیسے کے رسیاں نہیں تھے. جو امانت رکھائی جا رہی ہے ڈھیر خزانہ بھی دے دو وہ ادا کر دیں گے. تو کیا ہے، ایک بات تو یہ ہے کہ کبھی بھی چھوٹی نیکیوں کو چھوٹا سمجھ کے چھوڑنا نہیں چاہیے. امانت داری کا پاس وہ نیکی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی تھی تو کس لقب سے مشہور تھے آپ سب کو معلوم ہوگا، صادق اور امین. یہ بہت بڑی کوالٹی ہے امانت کا پاس کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہ.
اس کا کوئی ایمان ہی نہیں ہے جو امانت کا پاس نہیں کرتا. امانتیں کیا کیا ہوتی ہیں؟ امانتیں کیا ہوتی ہے؟ امانت ایک تو یہ کہ کوئی چیز کسی کو رکھوا دے کسی کے پاس، ایک تو وہ امانت ہوتی ہے. کسی کا راز بھی امانت ہے. کوئی آپ سے بات کر رہا ہے اس انداز میں، حضور نے فرمایا کہ دائیں بائیں دیکھ رہا ہے بتاتے وقت، تو اس کی وہ بات بھی ایک راز ہے جو تمہارے پاس امانت ہے، ہاں اس نے نہ بھی کہی ہو. دیٹ مینس وہ کسی کو نہیں بتانا چاہتا. اس کے علاوہ اور کیا ہوتا ہے؟ اس کے علاوہ امانت وہ ہوتی ہے جو عہدہ آپ کو دیا جائے اس کی امانت ہے، اس عہدے کو پراپر طریقے سے کرنا وہ بھی امانت ہے. جی، جو سرکاری اس پہ ہوتے ہیں، سرکاری خزانہ ان کے پاس امانت ہے، اس کو سوچ سمجھ کے استعمال کریں، اس کو مس یوز نہ کیا جائے. اس کے علاوہ قومی سطح پر جو راز سیکرٹس ہیں ملک کے، وہ بھی امانت ہے. قوم کی امانت ایک ووٹ بھی ہوتی ہے، ووٹ بھی آپ کے پاس ایک امانت ہے. اس کو آپ نے صحیح جگہ پر استعمال کرنا ہے، صحیح بندے کے لیے. اب یعنی ہمارے ووٹنگ ہونی ہے، الیکشن، وہ بھی ایک امانت ہے. اس کے علاوہ وہ جو شوہر آپ کا گھر چھوڑ کے جاتا ہے اپنے پیچھے سے، بیوی کو کیا دے کے جاتا ہے؟ اپنے والدین اور اپنے بچے، وہ بھی امانت ہے. شوہر کی عزت بھی ایک امانت ہے جو بیوی نے رکھنی ہے. شوہر کی راز، شوہر کی باتیں بھی امانت ہیں جو بیوی نے رکھنی ہے. اس کے علاوہ المجالس بالامانتی، مجلس بھی امانت کے ساتھ ہے. آپ کہیں پہ جمع ہوں، 4 لوگ ہیں، کسی کے گھر جائیں، باتیں ہوئی، کبھی بھی جا کے دوسری واپس آ کر اس محفل کو ڈسکس نہیں کرنا چاہیے. وہ باتیں آپ کے اوپر امانت ہیں. المجالس بالامانتی، کہ مجلس امانت کے ساتھ ہے. تو جب آپ کسی مجلس میں جائیں تو اس کا ایسا حال جو احوال ایسے مت پیش کریں کہ فلاں تو ایسے کرتی ہے، فلاں تو ایسے ہوا. کوئی ایسی باتیں ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہو گیا تو امانت کے ساتھ ہے، وہ آپ کو امانت کا خیال رکھنا چاہیے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک بہت ہی خوبصورت رویہ دکھایا تھا کہ وہ جتنا مرضی ان کو دے دو، ڈھیر بھی دے دو خزانے کا، وہ عطا کر دے گا. لیکن ان میں سے دوسرا کیسا ہوتا ہے؟ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ، ان میں سے ایک ایسا بھی ہے کہ اگر 1 دینار بھی اس کو امانت دو تو لا يُؤَدِّيهِ إِلَيْكَ، وہ اس کو تمہاری طرف نہیں ادا کرے گا. إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا، مطلب مگر یہ کہ تم اس کے اوپر سوار ہی ہو جاؤ. مطلب کبھی اس سے ہوتا ہے نا کچھ لوگ کہ آپ سے چیز لے لیتے ہیں اور پھر آپ کو واپس ہی نہیں کرتے، اور آپ پیچھے پڑے رہتے ہیں اور آپ اس کو سوار ہی ہو تو پھر کہیں جا کے وہ واپس کرتا ہے. ادروائز اس کا دینے کا، واپس کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا. اچھا، ایک اور امانت بھی مجھے یاد آیا کہ ہم مختلف چیزیں لوگوں سے مانگتے ہیں. ہم برتن کسی کے گھر بھیجتے ہیں کھانا پکا کے، ہے نا. تو کیا ہوا کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نا ان کے پاس حضرت عائشہ تھی، تو ان کی ایک اور زوجہ محترمہ نے ان کو ایک سالن یا کچھ بنا کے نا پیالے میں ملازمہ کے ہاتھ بھیجا. تو حضرت عائشہ کو غصہ آ گیا اور انہوں نے ہاتھ مار کے وہ پیالہ گرا کے توڑ دیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے، انہوں نے کچھ نہیں کہا. جب آپ سے سب خاموش رہے اور خود ہی سے نا ہاتھوں سے وہ اس کی کرچیاں سمیٹنے لگے اور اٹھانے لگے، تو حضرت عائشہ کو ایک دم سے خیال آیا اور انہوں نے کہا یہ تو مجھ سے غلطی ہو گئی، یہ تو میرے سے ہو جاتا ہے نا انسان سے جوش میں آ کے کچھ، اور جب ہوش آیا تو سمجھ میں آیا کہ یہ تو میں نے غلطی کر لی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صرف یہ بولا کہ تمہاری اماں کو غصہ آ گیا تھا، سوکناپے کا جلاپا ہے. ان کو صرف یہ غصہ تھا کہ آج میرا دن تھا تو دوسری نے کیوں بنا کے بھیجا، اور یہ سوکناپے کا جلاپا یہ غلطی کرا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فوراً انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ اب اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ یہ جو برتن میرے گھر آیا تھا یہ تو میں نے توڑ دیا، اب اس کا کفارہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویسا ہی برتن اور ویسا ہی پیار اور ویسا ہی کھانا. صحیح، ہمارے پاس کوئی چیز رکھواتا ہے، ہاں مجھے یہ دے دو میں استعمال کر لوں، اور پھر ہم بھول ہی جاتے ہیں اس کو واپس کرنا.
اور کوئی چیز ہم رکھتے ہیں اور ہم اس کا خیال نہیں رکھتے اور اس کو ہم ستیہ ناس کر دیتے ہیں. کوئی کتاب لیتے ہیں پڑھنے کے لیے اور اس کو جب دیتے ہیں تو وہ تار تار ہو رہی ہوتی ہے. بہت لوگوں کے اندر یہ چیزیں ہیں کہ کسی دبے سالن کے ویری گڈ یہ سب چیزیں. کپڑے لیتے ہیں پہننے کے لیے استعمال کرنے کے لیے, آپ نے لیے ہیں صاف ستھرا لیا ہے استعمال کیا ہے, استعمال کرنے کے بعد ویسے ہی صاف ستھرا دھو کے اس کو واپس کریں, ڈرائی کلین کروا کے واپس کریں. کرتے ہیں لوگ آپس میں پہنتے استعمال کرتے اس کو یہ امانت ہے جو آپ نے لی ہے, جس کنڈیشن میں لیا اسی کنڈیشن میں اس کو واپس کرنا ہے. یہ بہت بڑی چیز ہے جو یہاں پہ بتائی ہے. ایک اتنی سی کوالٹی ہے جس کو ذکر خیر اللہ تعالیٰ نے ان کا یہاں پہ جاری کر دیا. یہ چھوٹا عمل نہیں ہے, اللہ ہمیں امانتوں کا پاس کرنے والا بنا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ نظر آ رہی ہے کہ اتنا معبود علیہم قوم ہے بنی اسرائیل, یہود نصارہ, اتنے ایوب ہیں. اللہ ایپوں کے ڈھیر پر نظر نہیں کر رہا, اس کے اندر سے جو ایک خیر بھی نظر آ رہی ہے تو اللہ کی نظر اس پر ہے اور وہی خیر بھلائی لے کر آ جاتی ہے. اسلام کے لیے قبول اسلام کا باعث بن جاتی ہے عبداللہ بن سلام کے لیے. وہی ایک خیر. آج ہمارا رویہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کے اندر کوئی برائی ہوتی ہے تو ہم اس کی برائیاں ہی کرتے چلے جاتے ہیں. ہم بھول جاتے ہیں کہ وہ شخص اتنا محسن تھا, اس نے میرے ساتھ اتنا یہ بھی کیا, یہ بھی کیا, یہ بھی کیا. ایک اس کے اندر کوئی کمی ہوتی ہے تو ہم اس کا ناس لگا دیتے ہیں. کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اللہ کی سنت کیا نظر آ رہی ہے؟ کسی کے ساتھ بنا کے رکھنا ہے نا تو اس کے عیبوں پر نظر نہ ڈالو, اس کی اچھائیوں کو دیکھو, خیر کو تلاش کرو, پھر ہی کسی کے ساتھ مل کے رہ سکو گے. کوئی بھی برائی اور عیب سے پاک نہیں ہوتا. یہود کا کتنے ایوب بتائیں, ایک اچھائی نظر آئی ہے تو اللہ نے اسی کا تذکرہ کر دیا. تو مجھے اور آپ کو کیا اصول ہے اپنے لیے کہ عیبوں پر نظر نہیں رکھنی, خیر پر نظر رکھنی ہے. ٹھیک ہے, خیر کو کھینچ کر لے کر آتا ہے. آج ایک اور رویہ جو خواتین کے ساتھ بہت ہوتا ہے, شوہر ساری عمر اچھا کرتا رہتا ہے, ایک مرتبہ کوئی کام ہو نہ جائے, ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آج میں نے جہنم میں عورتوں کی کثرت دیکھی. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کس بات پر؟ آپ نے فرمایا کیونکہ وہ ناشکری کرتی ہیں. انہوں نے کہا اللہ کی ناشکری کرتے ہیں؟ کہا نہیں, اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں. ساری عمر ان کا شوہر ان کے لیے اچھا کرتا رہتا ہے, ہر چیز کر کے دیتا ہے, ایک مرتبہ اس سے کبھی کوئی کمی ہو جاتی ہے تو کہتی ہے میں نے تو تم سے کبھی کوئی خیر پائی ہی نہیں. اللہم لا تجعلنا منہم. اللہ ہمیں ہمارے شوہروں کی فرما بردار شکر گزار ساتھی بنا دے. ہمیں ہماری زبانوں پہ کنٹرول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ بھی وہ رویہ ہے جو یہاں پہ سمجھ آ رہا ہے نا کہ شوہر ساری عمر جو کر کے دے رہا ہے اس کو بھول گئی اور ایک کمی کو پکڑ لیا ہم نے, تو ہم اللہ کی سنت پر نہیں چل رہے. ہمیں کمی کو کیا کرنا ہے؟ اگنور کرنا, ان چیزوں کو دیکھنا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اچھی مل رہی ہیں ہم کو. نہیں وہ تو وہ امانت میں خیانت راز کی تھی, وہ آگے پڑھیں گے انشاءاللہ. یعنی کہ اگر آپ ایک بات اور راز میں اگر کوئی سیکرٹ آپ کو بتاتا ہے, آپ کا شوہر بتاتا ہے, یا آپ سے کوئی بھی سیکرٹ میں آپ کی کوئی فرینڈ آپ سے بات کرتی ہے, بہن کرتی ہے, امی کرتی ہے, کوئی بھی آپ سے سیکرٹ میں کوئی بات کرتا ہے پرائیویسی میں, تو آپ کو کیا چاہیے کہ آپ اس بات کو سارے عالم میں مت مشہور کریں. یہ امانت میں خیانت ہے, راز امانت ہوتی ہے. یعنی آپ کو میں نے بتایا تھا نا کہ کوئی ایسے بات کرے کہ بات کرتے ہوئے دائیں بائیں دیکھ رہا ہو تو سمجھ لو کہ اس کی وہ بات تمہارے پاس امانت ہے, چاہے اس نے نہ بھی کہو. وہ کہتے نہیں اس نے تو مجھے کہا ہی نہیں تھا کہ اپنے تک رکھنا, کسی کو بتانا نہیں, ہے نا. اگر وہ نہیں چاہتا کہ کسی کو پتہ چلے تو امانت میں امانت رکھنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے بھی ایسا ایک واقعہ ہو گیا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر ان سے ایلا کر لیا تھا, نہ ملنے کی قسم کھا لی تھی, پھر 1 مہینے کا ایلا کیا تھا. یہ بہت بڑی بات ہے کہ انہوں نے امانت میں خیانت کیوں کی. کون سی بیوی تھی جو امانت میں خیانت کرتی تھی؟ حضرت
لوط علیہ السلام کی بیوی. اسی لیے وہ ڈوب جانے والوں میں حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے امانت میں خیانت کی تھی کہ جب لوط علیہ السلام کے گھر فرشتے آئے تھے تو پوری قوم چڑھ دوڑی تھی نا کہ ہمیں دو, ہم نے ان سے اپنی خواہش, ہم نے حوث پوری کرنی ہے. تو حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی بیوی کو کہا تھا کہ کسی کو مت بتانا کہ ہمارے گھر اتنے خوبصورت شکلوں والے نوجوان آئے ہیں, فرشتے خوبصورت شکلوں میں گئے تھے. جب شوہر نے ایک بات راز میں امانتاً کہہ دی تھی تو بیوی کو چاہیے تھا نا کہ وہ امانت میں خیانت نہ کرتی. وہ تو غلط کاموں کا ساتھ دینے والی خائن بیوی تھی. اس نے کیا کیا, سارے عالم کو, سارے گاؤں کو بتا دیا کہ جی ہمارے گھر میں ایسے خوبصورت نوجوان آئے ہیں. اور بتانے کا طریقہ کیا تھا کہ چمنی سے آگ نکال دو, سب کو پتہ چل جائے کہ اس گھر میں مال موجود ہے, پہنچ جاؤ. یہ کیا تھا. اللہ نے اس کی اس خیانت پر اس کو عذاب میں گرفتار کیا. باقی حضرت لوط علیہ السلام اپنی بیٹیوں کو لے کے وہاں سے نکل گئے تھے, بیوی پیچھے رہ جانے والوں میں شامل ہو گئی تھی. اللہ ہمیں امانتوں کو کا پاس کرنے والا بنائے اور اس میں خیانت کرنے سے ہمیں محفوظ فرمائے. اچھا, وہ کیوں کرتا ہے اس طرح سے امانت میں خیانت؟ کوئی بھی کیوں کرتا ہے, اہل کتاب کا رویہ بتایا جا رہا ہے, لیکن وجہ بتائی جا رہی ہے ذالکا, یہ اس وجہ سے ہے, بِأَنَّهُمْ, کیونکہ وہ قالو کہتے ہیں, لیس علینا فی الامیین سبیل, کہ ہمارے اوپر امیوں کے بارے میں کوئی پکڑ نہیں ہے, ہم جو مرضی کریں. امی یعنی امی کون ہے؟ ان پڑھ, غیر عربی, جو اجمی, یا وہ لوگ جو بنی اسرائیل سے علیحدہ ہیں, ہمارے دین سے ہٹ کر جتنی بھی عوام ہے وہ سب امی ہیں. یہ جو مکہ کے رہائشی امی ہیں, ہمارے اوپر ان کے اوپر بارے میں کوئی پکڑ نہیں. آج بھی ایسے ہی نیتنیاہو کہتا ہے ہم کسی کو جواب دے نہیں ہے کہ ہم ان مسلمانوں کو کیوں نسل کشی کر رہے ہیں, جینوسائیڈ ہم کیوں کر رہے ہیں, ہم کیوں کسی کو جواب دیں, ہم کسی کو جواب دے نہیں ہے. یہی بات اللہ نے بتائی ہے کہ وہ کہتے ہیں, یہ اسی لیے اتنے خیانت کے مرتکب ہوتے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں ہم جو مرضی کریں, جس کے ساتھ مرضی کریں, یہ باقی ساری دنیا کی عوام غیر یہودی حقیر مخلوق ہے, ہم ہیں سپیریئر, جو مرضی ہم کریں ہمیں اجازت ہے, باقی سب کیڑے مکوڑے ہم ماریں, ان کو نسل کشی کریں, ہم ان کے ساتھ بدتمیزی کریں, ہم ان کے ساتھ دھوکہ بازی کریں, ہم قتل و غارت کریں, ہم سود ان کو لیں, ہم جو مرضی کریں, ہمیں کوئی پکڑ نہیں ہے غیر امیوں کے بارے میں. اور ان کی باقاعدہ کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ غیر اسرائیلی کا بیل اگر اسرائیلی کے بیل کو زخمی کرے تو اس پر تاوان ہے. لیکن ہاں جی, اور اگر اسرائیلی کا بیل کسی غیر اسرائیلی کے بیل کو زخمی کرے تو اس پر کوئی تاوان نہیں. یعنی کہ ان کے جو بیل بھی اگر کسی کو کر دیں گے نا تو اس پہ کوئی تاوان نہیں ہے, لیکن اگر ان کے بیل ہماری بیلوں کو کچھ کہیں گے تو جی ہم نے تو جی موافقہ کرنا ہی کرنا ہے. تو اسی طرح سے وہ کہتے ہیں کہ غیر اسرائیلی کی ہر غلطی سے ہم کو فائدہ اٹھانا چاہیے. وہ لوگ یہ تک کہتے ہیں کہ اگر غیر اسرائیلی سے, یعنی غیر اسرائیلی کون ہے؟ جو ادر دین یہود ہے, ان کی ہر غلطی سے ہم فائدہ اٹھائیں گے. تبھی تو جو غزہ میں حماس نے غزہ سے کیا نا حملہ, اب وہ ان کی جو بھی کیا جیسے بھی ہوا, لیکن اب وہ باقاعدہ ان کو تہس نہس کرنے کے لیے تیار ہے, اور یہ اپنے آپ کو جسٹیفائڈ سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم جو مرضی کریں ہم کر سکتے ہیں. وَيَقُولُونَ, وہ کہتے ہیں عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ, اللہ کے اوپر جھوٹ. یہ ساری باتیں وہ خود سے خود بنائی ہوئی ہیں, خود ساختہ من گھڑت بنائی ہوئی ہیں, یہ اللہ پر جھوٹ ہے. وَهُمْ يَعْلَمُونَ, وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ اللہ نے ان کو ایسا کوئی حکم نہیں دیا. وہ جانتے بوجھتے یہ سارے معاملات کر رہے ہیں اور اللہ کے اوپر جھوٹ گھڑ رہے ہیں کہ اللہ نے یہ ہمیں حکم دیا ہے. بلا, کیوں نہیں, من اوفا بعہدہ, جو اپنے عہد کو پورا کرے گا, واتقا, اور ڈر کر رہے گا اللہ سے, فإن اللہ یحب المتقین, بس بے شک اللہ وہ محبت کرتا ہے تقوی کرنے والوں کو. ان الذین یشترون بعہد اللہ, بے شک وہ لوگ جو لے لیتے ہیں عہد اللہ کا, اور ایمانہم, یعنی سودا کر لیتے ہیں, خرید و فروخت کر لیتے ہیں, بیچ دیتے ہیں اللہ کے عہد کو اور ایمانہم, اور قسموں کو ان کی, ثمنا قلیلا,
تھوڑی قیمت میں، اولئک لا خلاق لہم فی الآخرتی، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، ولا یکلمہم اللہ، اللہ ان کو ساتھ نہ کلام کرے گا، ولا ینظر الیہم، اور نہ ہی ان کو دیکھے گا، ولا یوم القیامت، قیامت کے دن، ولا یزکیہم، اور نہ ہی ان کو پاک کرے گا، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو گویا یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سے عہد باندھ لینے کے بعد اور قسم توڑنے کے بعد، تھوڑی سی قیمت کے بعد، تھوڑی سی قیمت لے کر اللہ کا عہد بھی توڑ دینا، اپنے ایمان کو بھی بیچ دینا اور اپنی قسموں کو بھی توڑ دینا، جو لوگ یہ عمل کرتے ہیں قیامت میں پھر ان کو کچھ نہیں ملنا، لا خلاق لہم فی الآخرت، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ جو لوگ عہد کو توڑتے ہیں، عہد کو پورا کرنا، ایفائے عہد، کون سا عہد ہے؟ اللہ سے عہد۔ کون سا عہد ہے جو ہم نے اللہ سے کیا ہے؟ سب سے پہلا عہد تو وہ ہے جو وعدہ الست میں ہم کر کے آئے۔ اللہ نے پوچھا الست بربکم قالوا، اللہ نے کہا کون تمہارا رب؟ کیا رحیم ہے تمہارا رب؟ قالوا، سب نے کہا بلا شہیدنا، ہم آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہم اس کی گواہی دیتے ہیں۔ ہم اللہ سے عہد اہل الست میں دنیا میں آنے سے پہلے کر کے آئے۔ اس کے علاوہ ایک اور عہد ہے جو ہم اللہ تعالیٰ سے کر کے آئے ہیں، آگے آیات میں آئے گا کہ اللہ نے نبیوں سے بھی عہد لیا تھا کہ بعد میں آنے والے نبی جو ہے وہ پچھلے آنے والے نبی کو مانیں گے بھی، ان کی مدد بھی، اور بعد والے لوگ ان کی مدد تائید بھی کریں گے۔ سب چیزوں کا عہد سب نے اسی طرح سے کی لیا تھا۔ تو یہ کچھ عہد تھے، اللہ نے یہ بھی عہد لیا تھا کہ تم رحم کے رشتوں کو جوڑ کے رکھو گے، کاٹو گے نہیں۔ اور پھر وہ جو بنی اسرائیل نے عہد لیا تھا، بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، کوہ طور کو اٹھا کے معلق کیا۔ تو اللہ سے عہد کرنا، ان لوگوں نے تو ایسے عہد کیے، ہم بھی بحیثیت انسان اللہ سے عہد کر کے آئے۔ اور کون سے عہد ہوتے ہیں جو ہم دنیا میں اللہ سے کرتے ہیں؟ یس، نماز، سب سے پہلے ہم کلمہ کر پڑھتے لا الہ الا اللہ، کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کو معبود نہیں بنائیں گے، ہے نا۔ پھر اس کے بعد ہم اللہ تعالیٰ سے عہد کرتے ہیں نماز میں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری بندگی اور غلامی کریں گے، ایاک نستعین، اور صرف تجھی سے مدد مانگیں گے۔ اور یہ عہد ہے، اور ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ عہد ہے۔ ہم نماز پڑھنے کے بعد ہم جاتے ہیں پیروں کے درباروں پہ، مزاروں پہ، فلانے کے پاس ہیلپ کے لیے، فلانے کے پاس ہیلپ کے لیے، فلانے کی عبادت، اپنی نفس کی پوجا کرتے ہیں۔ اللہ کے آگے ہم شوہروں کی باتیں مرضیاں لے کر آ جاتے ہیں، اولاد کی مرضیاں لے کر آ جاتے ہیں۔ ہم کس کی بندگی اور اطاعت کر رہے ہوتے ہیں؟ اللہ کی، اپنے نفس کی۔ ہم تو نفس کو خدا بنا کے بیٹھ جاتے ہیں، جو دل چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ تو ہم تو اللہ سے عہد کر کے توڑ رہے ہوتے ہیں، ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا۔ اللہ نے کہا کہ جو اللہ سے عہد کرے گا اور اللہ کا تقویٰ کر کے چلے گا، بس ایسے ہی اللہ متقیوں کو اللہ اپنا محبوب بنائے گا۔ لیکن جو لوگ اللہ سے عہد کو بیچ دیتے ہیں تھوڑی سی قیمت پر، اپنی قسموں کو تھوڑی سی قیمت پہ توڑ دیتے ہیں، کون سی قسمیں؟ کوئی سی بھی قسم جو کھائی جاتی ہے اس کو توڑ دینا، قسم کو توڑنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ قسم کو توڑنے کا باقاعدہ کفارہ رکھا گیا ہے تاکہ خامخواہ میں قسمیں نہ کھائی جائیں، اور اگر کھا لی ہیں تو ان کو توڑا نہ جائے، توڑنے سے پرہیز کیا جائے۔ تو اللہ سے عہد کرنا بھی ہے اور ان کو پورا بھی کرنا ہے۔ اور یہ جو دنیا میں ہم ساری زندگی ہمارے گزر رہی ہے، یہ بھی ہماری عہدوں پر محیط ہے۔ ہر کام عہد پر مبنی ہے۔ میاں بیوی کا عہد ہوتا ہے جب نکاح ہوتا ہے، اولاد والدین کا عہد ہوتا ہے۔ اولاد والدین کا عہد نہیں ہوتا کہ اولاد کو والدین پورے اس کے حقوق پورے کرے گی، اپنے فرائض پورے کرے گی، اس کے حقوق اس کو دے گی، اور اولاد کے اوپر بھی فرض ہے کہ وہ اپنے والدین کے حقوق کو پورا کرے۔ نوکر اور مالک کا عہد نہیں ہوتا تم اتنے آورز کام کرو، میں اتنے پیسے دوں گا۔ استاد شاگرد کا عہد نہیں ہوتا کہ جتنا ٹائم مجھے دو گے میں تمہیں بہترین علم تمہارے پاس ٹرانسفر کروں گا۔ ڈاکٹر پیشنٹ کا عہد ہوتا ہے۔ تو دنیا تو ہماری ساری کی ساری عہدوں پر مچل رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا دنیا اور زندگی، اللہ فرماتا ہے اوفو بالعقود،
اپنے عہدوں کو پورا کرو، ان العہد کان مسئولا، کیونکہ عہدوں کا سوال کیا جائے گا. عہد پورا کرنا اللہ کے سوال کا سبب بنے گا، تو ہمیں اپنے عہدوں کا بھی پاس کرنا ہے اور اپنے قسموں کو خواہ مخواہ چھوٹے سے دنیا کے فائدے کے عوض بیچنا نہیں ہے. نہیں تو یہ کبیرہ گناہ ہے، کیونکہ اللہ نے کہہ دیا جو عہدوں کو توڑے گا، حدیث میں آتا ہے نا، لا دین لمن لا عہد لہ، اس کا تو کوئی دین ہی نہیں ہے جو اپنے عہد کو پورا نہیں کرتا. یس، یہ سزا دکھائی گئی ہے کہ جو توڑے گا اپنے عہد اللہ سے کر کے، پورے نہیں کرے گا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بیچ دے گا دنیاوی فائدے کے عوض، اپنی قسموں کو بھی توڑ دے گا، بیچ دے گا ہر چیز کو دنیا کے فائدے حاصل کرنے کے لیے، اس کا ایمان ہی کچھ نہیں، اپنی زبان کہیں نہیں وہ بندہ، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قیامت میں پھر اسے کچھ نہیں ملے گا، سب کچھ ضائع ہو جائے گا. اور یہ وہ عمل ہے جو آخرت میں تو کچھ نہیں دے گا ہم کو، سارا کیا کرا غارت ہو جائے گا. اللہ نہ اس دن کلام کرے گا، نہ دیکھے گا، اور نہ ہی اس کو گناہوں سے پاک کرے گا، اور بلکہ اس کے عوض عذاب علیم، دردناک عذاب بھی ان کو ملے گا. جس پر اللہ رحمت کی نظر ڈال دے اس کی تو آخرت سنور جائے گی. اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. اللہ ایک لمحے بھر کے لیے بھی ہمیں ہمارے نفس کے حوالے نہ کرنا، اپنی ہر رحمت ہمیں ڈھانپ لینا. اللہ اپنی رحمت پہ ہم سب کو شامل کر لینا، ہماری اولادوں کو بھی اپنی رحمت میں ڈھانپ لینا، کیونکہ اگر اللہ کی رحمت نہیں ملی تو پھر کچھ بھی نہیں ملے گا. یہ عہد کو توڑنا جو بتائی جا رہی ہے بات، یہ 5 قسم کی باتیں بتائی جا رہی ہیں، 5 عذاب ہیں جو عہد کو توڑنے کے حوالے سے کہے جا رہے ہیں. یہ آیات جو آئی نا کہ اللہ نہ دیکھے گا، نہ بات کرے گا، نہ کلام کرے گا، نہ پاک کرے گا، یہ اور بھی کچھ گناہوں کے لیے حدیث سے پتہ چلتا ہے. اور وہ کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ وہ جس کے پاس بچا ہوا پانی ہے اور وہ کسی مسافر کو وہ نہیں دیتا. یعنی ایکسٹرا چیز ہے آپ کے پاس، آپ کی ضرورت سے زیادہ ہے، بچ گیا ہے، لیکن کسی اور کو ضرورت ہے، آپ نہیں دیں اس کو. عصر کے بعد جو جھوٹی قسم کھا کر مال فروخت کرتا ہے، امام کی بیعت کر کے مال نہ ملنے کی وجہ سے بیعت پوری نہیں کرتا. امام سے بیعت کر لی کہ میں غلط نہیں کروں گا، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میں ایسے ایسے کام کر کے چلوں گا، اور پھر مال نہیں مل رہا آپ کو، تو آپ نے کیا کیا؟ بیعت ہی توڑ دی. میرے سے نہیں کیا جاتا، میرے سے نہیں شریعت پہ چلا جاتا، بس ٹھیک ہے بہت ہو گیا. دنیاوی نقصان ہوتا ہے تو بیعت ہی توڑ دی جائے. عصر کے بعد جھوٹی قسم کھا کر مال فروخت کرنے والا. اور چوتھا جو ہے وہ ہے بہت زیادہ قسمیں کھانے والا تاجر. وہ جھوٹا ہوتا ہے نا. جو سچا تاجر ہے وہ تو انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ کھڑا ہوگا قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے. اور جو بہت زیادہ قسمیں کھانے والا ہے تاجر، وہ تو جھوٹا ہے. اس کے لیے یہی بات آ رہی ہے کہ اس کے لیے اللہ سے بات کرے گا، نہ اس کو دیکھے گا اور نہ ہی اس کو پاک کرے گا. اس کے علاوہ تکبر کرنے والا فقیر ہے، مال نہیں ہے، تم اتنے تندرست حالات میں چل رہے ہو اور پھر بھی تکبر تمہارے سے نہیں ٹوٹتا. تو تکبر تو اللہ کی چادر ہے، اور جو تکبر کرے گا پھر اللہ تو اس کو آگ میں ڈالے گا. تو فقیر بھی اگر ہے اور اس میں تکبر ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس عذاب کا وہ حقدار بنے گا. اور وہ بخیل جس سے احسان ہو گیا اور وہ اس احسان کو جتاتا ہے. یعنی ایک ایسا بخیل کہ کسی کے ساتھ احسان کرتا ہے اور پھر اس کے اوپر احسان جتا دیتا ہے. اول تو بخیل احسان ہی نہیں کرے گا، بخیل ہے نا. وہ بخیل کون ہوتا ہے؟ کنجوس، جو کسی کے لیے نہیں کر سکتا کچھ بھی. تو اول تو بخیل احسان نہیں کرے گا، لیکن جب وہ کر لے گا تو پھر اس کے بعد وہ جتائے گا. تو ایسا بخیل جو احسان کرے اور پھر اس کو جتائے، اللہ اس کو بھی ساتھ ایسے ہی معاملہ کرے گا. اللہم لا تجعلنا منہم. بخل نہیں، بخل حسد کی ایک قسم نہیں ہے.
لیکن حسد بخل کو جنم ضرور دے سکتا ہے. ہاں چلے میرا خیال ہے اس کو یہیں تک ختم کرتے ہیں, ہمارا ٹائم بھی ختم ہو گیا ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. بخاری میں روایت آتی ہے کہ عبداللہ بن ابی اوفا سے ایک شخص بازار میں بیچنے کے لیے اپنا مال رکھتا ہے اور جھوٹی قسم کھا کر کہنے لگا کہ مجھے اس مال کی اتنی قیمت ملتی ہے, حالانکہ اس کو ملتی نہیں ہے. تو اللہ نے پھر یہ آیت نازل کی. سمجھ آئی کہ جو عہد کرتے ہیں, اللہ سے عہد کرتے ہیں یا اپنی قسمیں کھاتے ہیں, جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں اپنے مال کو بیچنے کے لیے, تو پھر وہاں پر اسی قسم کا ایک معاملہ ہوا. اللہ نے یہ آیت اس وقت نازل کی کہ وہ اپنا مال کیوں بیچ رہا تھا, جھوٹی قسم کھا کے کہہ رہا تھا کہ مجھے تو اس کی اتنی 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 قیمت ملتی ہے. آج ہم اگر اپنا معاملہ دیکھیں تو چیزیں بیچنے کے لیے لوگ کتنے آرام سے کہہ دیتے ہیں مجھے تو اس کے اتنے پیسے مل رہے ہیں, بتاؤ لینا ہے کہ نہیں لینا. ایک اور مجھے گاہک ملا ہوا ہے, کسی نے گھر بیچنا ہے, کسی نے کچھ بھی بیچنا ہے, کتنی آسانی سے جھوٹ بول دیتے ہیں ہم لوگ کہ بتاؤ کیا کرنا ہے, مجھے تو اس چیز کے اتنے مل رہے ہیں, تم بتا دو تم نے دینا ہے کہ نہیں دینا, تاکہ مجھے اس سے زیادہ مل جائے نا. تو یہ یہود کا طریقہ تھا اور ہمیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمارے شوہروں کو اس بات کی توفیق دے کہ وہ سچے اور امانت دار تاجر بن کے دکھائیں. اللہ ہمیں رزق حلال عطا فرما, اللہ آسانی کے ساتھ عطا فرما, اور جتنا عطا فرماتا ہے اللہ اس پہ قناعت کی توفیق عطا فرما. اللہ اس کو اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمیں بخل سے بچا, اللہ ہمیں ریا اور نمود و نمائش سے بچا. اللہ یہ جو رویے ہم نے یہود اور نصارہ کی ٹیکٹکس اور ان کے طریقے پڑھے, اللہ ان رویوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما. کوئی ایسا عمل ہم سے نہ ہونے پائے کہ آپ ہم سے ناراض ہو جائیں. اللہ مغضوب علیہم اور ضالین کے رویوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. 100% ہمیں بچنے والا بنا. اللہ امانت کا پاس رکھنے والا بنا, اور اللہ ہمیں عہدوں کا پاس کرنے والا بنا. یا رحیم یا ذوالجلال والاکرام یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اللهم رحمتك ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شانی کلہ لا الہ الا انت. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. ربی هب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک السمیع الدعاء. ربنا هب لنا من الصالحین. ربنا هب لنا من الصالحین. ربنا هب لنا من الصالحین. یا رحیم اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک. اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ کرنا, اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ کرنا. اللہ شرک سے بچا لے, اللہ توحید کے عقیدے پر راسخ کر دے, اللہ ایسا ایمان عطا فرما دے کہ تو ہم سے راضی ہو جا. اللہ ایمانوں کی حفاظت فرما, اللہ ہمارے اولادوں کے بھی ایمانوں کی حفاظت فرما. اللہ ہمارے ایمانوں میں ثابت قدمی عطا فرما. اللہ ہمارے ایمانوں میں بڑھوتی عطا فرما. اللہ ہمارے گھر والوں کے, ہماری اولادوں, ہماری شوہروں کے, ہمارے بھائیوں کی, ہماری بہنوں کے اور ان سب کی اولادوں کی بھی ایمانوں کی حفاظت فرما. اللہ ہماری والدین, ہمارے بزرگوں کے ایمانوں کی حفاظت فرما. اللہ جب آپ سے ملے تو اس حال میں ہو کہ اللہ کلمہ طیبہ ہماری زبانوں پر جاری ہو. اللہ سعادت کی زندگی, شہادت کی موت عطا فرما. اللہ کلمہ طیبہ پر راسخ کر دے اور اللہ اسی پر موت عطا فرما. اللہم اعنا علی غمرات الموت وعلی سکرات الموت. اللہ ہم سب کے گھروں میں جو بیمار ہے, پریشان ہے, اللہ ان کو تندرستی اور صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما. ہمارے گھروں میں جو آپ تک پہنچ گئے ہیں, اللہ ان کی بخشش کلی سے درجات کی بلندیاں عطا فرما. پیچھے رہ جانے والوں کو صبر جمیل عطا فرما. اللہ جو اولادیں کھوئی ہیں, اللہ ان کے والدین کو بہترین نیک صالح اولادوں کا نعم البدل عطا فرما.
جنہوں نے شوہر کھوئے ہیں اللہ ان کو بہترین اسباب اور وسیلے عطا فرما، بہترین نعم البدل عطا فرما، صبر جمیل نصیب فرما۔ اللہ ہماری جو بہنیں بیمار ہیں اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ یا رحیم جو بیمار اور پریشان گھروں میں موجود ہیں اللہ ان گھر والوں کے اوپر خصوصی رحمت اپنا کرم نازل فرما، غیب کے خزانوں سے رزق کی فراوانی عطا فرما۔ اللہ اس ایسے دور کے اندر جب کہ اتنی انفلیشن ہو چکی ہے اللہ رزق حلال عطا فرما، اللہ غیب کے خزانوں سے وافر مقدار میں عطا فرما، اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما، زندگی کی ایک ایک سانس کو اپنی راہ میں لگانے کی اور کھپانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جو غلطیاں کمیاں کوتاہیوں سے زندگی بسر کی تھی اللہ معاف فرما دے، اللہ پلٹ آئے آپ کی طرف، اللہ مان جائیے، اللہ راضی ہو جائیے، اللہ رحمت کی نظر ڈال دیجئے، اللہ محبت سے دیکھ لیجئے، اللہ ہمارا بن جائیے، ہمارے ولی بن جائے، ہمارے ولی بن جائے۔ اللہ ابراہیم علیہ السلام کی نسبت کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين آمين ثم آمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔